بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی کے قصے پر ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، سو کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں کئی زور آور آدمی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے خزانے تو بہت ہوں گے۔ اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا جب کہ اس کو اس کی برادری نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی بندوں پر احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی نہ کیا کر۔ اس پر وہ اترانے لگا اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میرے اپنی محنت اور جستجو کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا اور ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم نے برداشت کیا۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی تم برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام بتانے شروع کیے۔ مجھے یہ احکام دیے گئے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے۔ اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے مکمل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے زمین پر گر گئے اور سجدے میں سر جھکا لیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کو سزا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کو گردن تک دھنسا گئی۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل لے، اور وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا ضرور قبول کر لیتا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔